سب سے پہلے میں پاکستان کے چیف جسٹس عمر اتیاب بندیال سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ کسٹوڈیل ٹارچر کا جو کیس میں نے سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے وہ آپ کے ہیومن رائٹ سیل کے اندر موجود ہے. اس کیس کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آپ چلائیں، اس لیے کہ میرے مجرم جنرل باجوہ کی ہدایت پر میجر جنرل فیصل، بریگیڈیئر فہیم اور دوسرے اداکار اس کے اندر شامل ہیں. اے میرے ملک کے لوگوں، جہاں جہاں سن رہے ہو، 76 سالہ بزرگ کو دنیا کی ہر سوسائٹی عزت دیتی ہے، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور یہاں چند اداکار جن کو ہم نے اپنے ٹیکس کے پیسے سے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، اپنی کرپشن اور اپنے امپورٹڈ حکومت کی کرپشن بچانے کے لیے جس طرح میرے خاندان کے سامنے مجھ پہ تشدد کیا گیا، جس طرح معصوم پوتیوں کے سامنے مارا گیا، اور جن ظالموں نے جن سے میری فوج کا کوئی تعلق نہیں ان کا نام استعمال کر رہے ہیں، آئی ایس آئی کے ان لوگوں نے ایف آئی اے سے لے کر 1.5 گھنٹہ تک جس طریقے سے مجھے مارتے رہے، میرے پاکستان کے لوگوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، ان سے انتقام لینا انشاءاللہ آپ کا اولین فرض ہے. آج پاکستان کو جس نہج پہ کھڑا کر دیا ہے، آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹ بھی باقاعدہ طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہماری عزت ہے، مگر چند لوگ ان میں جن کا دیا جنرل حمید گل نے دیا تھا کہ یہ کالی بھیڑیں ہیں، ان کالی بھیڑوں نے میرے ملک کی معیشت، معاشرت، اخلاقیات تباہ کی. آج وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. میں وکلا برادری کو کہتا ہوں، جس طرح اعتزاز حسن نے، علی احمد کرد نے، قاضی انور نے، رشید رضوی نے، یہ سارے ہماری عزت کے وکلا جنہوں نے عدلیہ کو آزاد کیا. آج وقت ہے اس بات کا کہ ان لوگوں کو جو تشدد، ظلم، کسٹوڈیل ٹارچر کر کے آج ساری دنیا میں اپنا نام پیدا کر چکے ہیں، پاکستان کی افواج کی تذلیل ہو رہی ہے. یہ مودی کا ایجنڈا تو ہے، لیکن ہمارا یا پاکستان کے کسی شہری کا نہیں، صرف اپنے ریئل اسٹیٹ کے پیسوں کو بچانے کے لیے، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر انہوں نے میرے پاکستان کو یرغمال بنا دیا ہے. جس طریقے سے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا، ایف آئی آر نہیں کاٹی، جس طرح شہباز گل پہ اس کو زد و کوب کیا گیا، تشدد کیا گیا، ایف آئی آر نام کی کوئی چیز نہیں. اور جس طرح مریم کے سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے، اللہ کی قسم یہ جان چلی جائے گی، لیکن انشاءاللہ جہاد میں ایک ایک قدم اللہ کے فضل سے پاکستانیوں کے ساتھ جاری رکھیں گے. جس طرح معصوم زلیخا کو شہید کیا گیا،
اس پہ فواد چودھری صاحب بڑی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ایک معصوم کا قتل میرے مذہب کے اندر پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس طریقے سے وہ مسکرا رہے تھے ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میرے دوستو، شعیب شیخ کو جس بونڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا، آج کچھ لوگوں نے یہاں پر ہمارے میڈیا کے اوپر جس طریقے سے حملہ کیا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ہم قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ میڈیا جو ہماری آواز ہے، ہماری عزت ہے، ہماری غیرت ہے، اس کے کارکنوں پر کسی قسم کا کوئی حملہ کیا جائے۔ باجوہ، آخری پیغام، تم کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ ایک ایک گھنٹہ پاکستان کے چوک تمہارے لیے بند ہوتے تھے۔ میں آج کی عسکری قیادت کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اس سے عبرت لیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ ہماری بہادر افواج نہیں کرا رہی۔ چند لوگ ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے پیسوں کو، جو اپنی کرپشن کو، جو اپنی سرحدوں پہ جتنی اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کے پیسوں کو بچانے کے لیے پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رہے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ حملہ کر رہے ہیں، قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا بچہ بچہ کسٹوڈیل ٹارچر کے خلاف اور اس الیکشن کے انعقاد کے لیے سپریم کورٹ اور اپنے وکلاء کے ساتھ، بینچر بار کے ساتھ خدا کے فضل سے کھڑا ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔